الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین اور ایک مکمل شریعت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے رہبر، رہنما، مقتدا، امام اور پیشوا بنا کر بھیجا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل اگر کسی کو بنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیدائش سے لے کر قبر کے گڑھے تک کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے یا زندگی کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں پر آپ نے امت کو بے یاراں یا بے سہارا چھوڑ دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسانوں کے ہر قدم پر آپ نے رہبری فرمائی. چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو. آج ہمارے اپنے درمیان میں نکاح کے اعتبار سے بڑی بات اس طور پر چلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. حضرات، ہم اپنے اعتبار سے نکاحوں کا جائزہ لیں کہ کتنے فضول خرچیات کے اعتبار سے ہمارے اپنے پیارے بیٹے یا اپنی پیاری بیٹی کی نکاح کا انجام ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. ہم اپنے نکاحوں کے اندر سادگی کو لائیں، ہم نکاحوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو سامنے رکھیں، کیونکہ ہمارے اپنے نکاحوں کا کوئی طریقہ نہیں، معاشرے کا کوئی طریقہ نہیں، میری آپ کی امیج کے لیے برابری کا طریقہ نہیں، میری آپ کی غربتوں کو بچانے کے لیے ماحول کو دیکھنا نہیں ہے. ہم سب کو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جب نکاح کا معاملہ آتا ہے سب سے پہلے اگر راضی کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر ناراض کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. دوستو، اس باپ سے پوچھو جس باپ نے اپنے لخت جگر، نور نظر بیٹیوں کی نکاح کے لیے نہ جانے ایسے راستوں کا انتخاب کیا جس کے بارے میں اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ. وہ اپنے لخت جگر بیٹی کے لیے سود کا سہارا لیتا ہے، وہ ایسے ناجائز طریقے اپناتا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے. حضرات گرامی،
اب ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم نے نکاح شادی بیاہ کو کیا بنا دیا ہے۔ ہمارے زمانے کی شادیاں، ہمارے معاشرے کا نکاح حقیقت میں نکاح نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نام و نمود ہے، تماشا ہے، نمائش گاہ ہے، سب ریاکاری ہے۔ ہم نے جہیز کی لعنت اختیار کی، شادی بیاہ کے نام پر جہیز و تلک جیسی مشرکانہ رسمیں انجام دیتے ہیں، عورت کو فروخت کرتے ہیں، لڑکوں کو نیلام کرتے ہیں۔ ہمارے شادیاں محبت کا ذریعہ نہیں، عداوت کا باعث بن گئی ہے، حرص و طمع کمینہ پن کی علامت بن چکی ہے۔ محترم حضرات، جہیز کے نام پر، تلک کے نام پر، شادی بیاہ میں جو خرافات اور مشرکانہ رسمیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں، وہ خالص ہندوانہ رسمیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر جہیز لینے والے اور دینے والے جہیز کو سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر اپنی ہوسکاری کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ کو چکی، گدا، پلنگ، مشکیزہ، تکیہ اور مٹکا عطا کیا تھا۔ مگر جہیز کو سنت رسول کہنے والوں کو اس سنت کی حقیقت معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا وہ اپنی طرف سے نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے دیا تھا، یعنی شوہر کا مال بیوی کے لیے اسی سے سامان خریدا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، ان کے سرپرست اور کفیل تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زرہ عطا کیا تھا، اس کو فروخت کر کے حضرت نے نصف رقم سے حق مہر ادا کیا اور نصف باقی سے یہ سب سامان خرید لیے گئے۔ حضرات گرامی، اگر ہم جہیز کا لین دین بند نہ کیا تو اس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لعنت چند لوگوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے مسلم معاشرے، مسلم سماج کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کے خلاف میدان میں آنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس کو بند نہیں کریں گے تو وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ایک دن دور نہیں جب مسلمان بھی غیروں کی طرح لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی جان سے مار ڈالیں گے، جیسا کہ دوسرے غیر ممالک میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ملعون جیسی اور بری رسم سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔